فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کے باب چہارم کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس باب کا عنوان ہے عفو و درگزر۔ اس میں پہلا واقعہ ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ کا فرق۔ شیخ نصر الدین مجلی معتمدین اہل سنت میں شمار ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تو خواب میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی کہ مولا، آپ کتنے رحیم و کریم تھے کہ آپ نے فتح مکہ کے وقت لوگوں کو عام معافی دے دی، اور آپ نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لیکن ابو سفیان کی نسل کتنی بے حیا تھی کہ انہوں نے روز عاشور کربلا میں آپ کے خاندان پر رحم نہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس سلسلے میں ابن سیفی کے اشعار سنے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں، میں نے نہیں سنے۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جا کر اشعار سنو۔ میں خواب سے بیدار ہو کر ابی سیفی کے گھر کی طرف چل پڑا اور میں نے اس سے اپنا خواب سنایا اور مذکورہ شعر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ ابن سیفی یہ سن کر زار و قطار رونے لگا اور قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، میں نے یہ اشعار ابھی تک کسی کو نہیں سنائے۔ میں نے یہ اشعار آج ہی لکھی ہیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے اشعار سنائے کہ جن کا ترجمہ ہے: جب ہم حاکم تھے تو عفو و درگزر ہماری عادت تھی، اور جب تم حاکم بنے تو تم نے خون ناحق کا سیلاب بہا دیا۔ تم نے قیدیوں کو قتل کرنا بھی جائز قرار دیا، جبکہ ہم ہمیشہ قیدیوں سے درگزر کرتے رہے۔ یہی ہم بنی ہاشم اور تم بنی امیہ میں فرق ہے، اور یہ فرق کیوں نہ ہوتا، کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ریفرنس دارالسلام جلد اول صفحہ نمبر 315، نقل از ابن خلقان۔ اگلا واقعہ ہے پیغمبر اسلام کا ایک دشمن سے درگزر کرنا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ محارب و بنی انمار کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ رسول خدا قضائے حاجت کی غرض سے لشکر سے کافی دور نکل گئے، اور اس دوران بہت تیز بارش ہوئی اور پہاڑی نالا زور و شور سے بہنے لگا۔ اسی لیے رسول کریم کافی دیر کے لیے رک گئے، کیونکہ وہ پہاڑی نالے کی اس جانب تھے اور آپ کا لشکر دوسری جانب تھا۔ اسی اثنا میں ایک کافر حویرث بن حارث محاربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یہ محمد ہے اور اس وقت اپنے دوستوں سے کٹ چکا ہے۔ مجھے خدا مارے اگر میں نے آج اسے قتل نہ کیا۔ چنانچہ وہ تلوار لے کر آپ کے سامنے آیا اور تلوار ہوا میں لہرا کے کہا کہ محمد، بتاؤ آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون و اطمینان سے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ آپ نے زیر لب دعا مانگی، خدایا مجھے حویرث بن حارث کے شر سے محفوظ رکھ۔ دشمن نے جیسے ہی آپ پر وار کرنا چاہا، ایک فرشتے نے اسے پر مارا اور وہ پشت کے بل زمین پر آن گرا اور اس کی تلوار چھوٹ کر رحمت للعالمین کے سامنے آ گری۔
آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کافر نے کہا کوئی بچانے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو تاکہ میں تمہیں تمہاری تلوار واپس کر دوں۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ آپ اور آپ کے پیروکاروں سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی جنگ میں آپ کے دشمنوں کی مدد کروں گا۔ آپ نے اسے تلوار واپس کر دی تو اس نے کہا خدا کی قسم آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ کچھ دیر بعد پہاڑی نالے کا پانی کم ہوا تو آپ اپنے لشکر سے آ ملے اور انہیں تمام واقعے کی خبر دی۔ اگلا واقعہ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی افواج مکے میں داخل ہوئیں تو اس وقت پرچم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تبسل حرما اذ اللہ قریشا۔ آج سخت جنگ کا دن ہے، آج مکے والوں کی گرفتاری کا دن ہے، اللہ نے قریش کو ذلیل کیا۔ حضرت سعد کے رجز سن کر ابو سفیان رحمۃ اللہ العالمین کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے؟ اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں تو خدا را اس ارادے سے باز آئیں، کیونکہ آپ سب سے بڑے رحم دل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کے مجمع میں بیٹھے آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ آپ نے سعد سے پرچم لے کر حضرت علی کے حوالے کیا اور فرمایا علی تم پرچم لے کر اعلان کرو آج رحم و کرم کا دن ہے۔ پھر آپ نے چند اصحاب سے فرمایا کہ وہ اٹھ کر پورے مکے میں اس امر کی منادی کر دیں کہ جو ہتھیار اتار لے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان ہے، حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر والوں کو بھی امان ہے۔ آپ نے صحابہ کے لشکر سے فرمایا کہ مکے میں کسی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، ہاں اگر کوئی تم سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کرو۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ مکے سے تاریکی شب میں نکلنے والا شخص دن کے وقت فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوا اور مسجد الحرام پہنچ کر کعبے کے دروازے کو پکڑ کر نہایت عجز و انکساری سے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو عزت دی اور اسی نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے تمام دشمن سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے کانپ رہے تھے۔ آج انہیں رہ رہ کر اپنے تمام مظالم یاد آ رہے تھے، مگر وہ سب بے بس و لاچار تھے اور آج اللہ کا نبی با اختیار تھا۔ تمام اہل مکہ نگاہیں جھکائے اپنے مستقبل کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے قبیلہ قریش بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ قریش کہنے لگے ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ اچھے بھائی ہیں اور کریم شخص کے فرزند ہیں۔ رسول خدا یہ سن کر رو دیے اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی الفاظ کہنے والا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، آج تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سنو کہ تم بہت ہی برے ہمسائے تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، مجھے شہر سے نکالا، مجھے نکالنے پر ہی قناعت نہ کی بلکہ تم نے مجھ سے جنگیں کیں۔ پھر آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ جاؤ تم سب ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا لفظ طلقہ اذهبوا فانتم الطلقہ ہمیشہ ان کی پیشانیوں پر ثبت ہو گیا۔ شام کے دربار میں یزید لعین نے اپنی فتح کی مستی میں چند تربیہ اشعار پڑھے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس لعین کو خطاب کر کے اسے اس کی اصل حیثیت یاد دلائی اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی نسل کیا یہی انصاف ہے کہ تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول خدا کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے۔ ریفرنس ہے شجرہ طوبہ صفحہ نمبر 112۔
اگلا واقعہ ہے علی کا عفو و درگزر۔ حضرت علی علیہ السلام کے برسر اقتدار آتے ہی ام المومنین عائشہ نے آپ کی شدید مخالفت کی اور طلحہ و زبیر کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لشکر کشی کی، شہر بصرہ کو لوٹا اور آپ کے حامیوں کو قتل کیا۔ آخرکار حضرت علی کو ان کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا۔ شدید جنگ ہوئی، فریقین میں سے ہزاروں انسان قتل ہوئے۔ آخر میں اللہ نے حق کو فتح دی۔ طلحہ میدان جنگ میں اپنے ہی ایک حامی مروان بن حکم کے تیر سے قتل ہوا، اور زبیر میدان چھوڑ کر وادی صبا سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے اسے قتل کر دیا۔ بی بی عائشہ کا ہودج گرا تو حضرت علی نے ان کے بھائی محمد سے فرمایا، محمد تمہاری بہن گر رہی ہے، جا کر اسے سہارا دو۔ آپ نے چند دن بی بی عائشہ کو بصرہ میں رکھا، پھر ان کی واپسی کے لیے باپردہ محمل تیار کرایا اور بنی عبدالقیس کی 20 جوان عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر مسلح کر ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کیا اور باعزت طور پر انہیں مدینہ پہنچایا۔ جب بی بی عائشہ اپنے گھر میں پہنچ گئیں تو اپنے بھائی محمد سے شکایت کی کہ علی نے اچھا نہیں کیا، 20 جوان سپاہی میری محمل کے ساتھ کر دیے۔ یہ سن کر محمد گھر سے باہر نکل آئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اندر داخل ہو کر انہیں اپنی اصل حقیقت سے باخبر کریں۔ سپاہی اندر داخل ہوئے اور سر سے امامے اتار کے کہا، ام المومنین علی کا شکوہ نہ کرنا، علی نے مردوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا، ہم تمام عورتیں ہیں۔ علی نے ہمیں مردانہ لباس پہنا کر آپ کی حفاظت کے لیے روانہ کیا تھا۔ ریفرنس شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ اگلا واقعہ علی کے کردار کی ایک اور جھلک۔ صفین میں معاویہ کے لشکر نے دریائے فرات کی گھاٹ پر قبضہ کر کے حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو پانی لینے سے روک دیا اور کہنے لگے کہ تم عثمان کی طرح پیاسے رہو گے۔ آپ نے معاویہ کے پاس قاصد روانہ کیے کہ اپنے لشکر سے کہو کہ وہ گھاٹ کو کھلا چھوڑ دے، پانی پر تمام جانداروں کا حق ہے، مگر معاویہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت علی کی فوج سخت پیاسی ہوئی تو آپ نے مالک اشتر کو حکم دیا کہ وہ گھاٹ آزاد کروائیں۔ مالک اشتر نے شدید جنگ کے بعد دریا پر قبضہ کر لیا اور شامی لشکر کو وہاں سے مار بھگایا۔ اب شامی لشکر پیاسا ہونے لگا، ان کے سپاہی مشقیں لے کر آئے تو حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے کہا، اب گھاٹ پر ہمارا قبضہ ہے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ حضرت مولا علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ گھاٹ کا ایک کنارہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ معاویہ کا کردار کیا تھا اور علی کا کردار کیا ہے۔ ریفرنس شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی۔ اگلا واقعہ امام حسین علیہ السلام لشکر حر کو پانی پلاتے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ بھوکوں اور پیاسوں پر رحم کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم جسے کھانا کھلا رہے ہیں یا پانی پلا رہے ہیں وہ اپنا ہے یا بیگانہ، حلیف ہے یا حریف ہے۔ ہاں، اگر ان کی نظر تھی تو فقط اس بات پر تھی کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی جاندار ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے میدان صفین میں پیاسا رکھنے والوں کو پیاسا نہیں رہنے دیا، اور ان کے فرزند ارجمند کا کردار یہ ہے کہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، ایک مقام پر قیام کیا جہاں پانی بافراط موجود تھا۔ آپ نے بہت سے اونٹوں، بروایت 200 اونٹوں پر پانی لدوایا۔ آپ کے ساتھی پانی کی اتنی بڑی مقدار کو نگاہ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد تو کم ہے لیکن آپ پانی زیادہ جمع کروا رہے ہیں۔ آپ کا قافلہ چلا، گرمی کی شدت تھی، تحت نظر ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کے ایک ساتھی حجاج بن مسروق نے زور سے تکبیر کہی۔ آپ نے اسے بلا کے فرمایا، اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اس وقت تمہیں تکبیر کہنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ ساتھی نے عرض کی کہ فرزند رسول، میں نے اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر جو دور افق پر نگاہ کی تو مجھے سیاہ سیاہ سے دھبے نظر آئے۔ میرا خیال ہے کہ صحرا ختم ہونے والا ہے اور نخلستان آنے والا ہے، اسی لیے میں نے تکبیر کہی۔ آپ نے فرمایا، یہاں کسی نخلستان کا وجود نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دشمن کی فوج ہم سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ قافلے کا رخ ایسی طرف کیا جائے جہاں دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر نہ سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ذو حسم کی پہاڑی کی طرف اپنے قافلے کو موڑا اور دشمن کے آنے سے پہلے خیمے نصب کر دیے۔ اہل حرم خیام میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں دشمن کی فوج، جس کی قیادت
حر ابن یزید ریاحی کر رہے تھے پہنچ گئے، اور حر کے لشکر کی تعداد 2000 تھی۔ گرمی کی شدت سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ پورا لشکر پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ دنیا کے کوئی بھی جنگجو ہوتا تو اپنے لشکر کو حکم دیتا کہ ہمارا دشمن پیاسا ہے، اس پر حملہ کر دو۔ اگر بالفرض دنیا کا کوئی نہایت رحم دل بادشاہ ہوتا تو یہی کہتا کہ انہیں کچھ نہ کہو، یہ کچھ دیر بعد خود ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ مگر رحمت للعالمین کا نواسا دشمن کو بھی پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے پورے لشکر کو پانی پلایا۔ اسی لشکر کا ایک سپاہی علی بن طحان محاربی کہتا ہے کہ میں پیاس کی وجہ سے بے تاب ہو چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ جب ہماری سواریاں حسین کے سامنے رکیں تو حسین نے مجھ سے فرمایا، انا خر روایا، اپنی اونٹنی بٹھاؤ۔ خدا کی قسم مجھے حسین کے لب تو متحرک معلوم ہوتے تھے، لیکن پیاس اتنی تھی کہ مجھے حسین کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھی تو امام نے خود ہی اس کے ناقے کی مہار پکڑ کر اسے بٹھایا اور اسے سہارا دے کر ناقے سے اتارا اور گھونٹ گھونٹ کر کے اس کے حلق میں پانی اتارا۔ جب تمام لشکر سیراب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جانور پیاسے ہیں۔ چرمی حوض رکھے گئے اور ان میں پانی انڈیلا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ جب تک کوئی جانور 3 مرتبہ خود منہ نہ اٹھا لے انہیں پانی سے نہ ہٹایا جائے۔ قارئین کرام، اس مقام پر تھوڑا سا رک جائیے اور ذرا کربلا پر نظر دوڑائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ حسینی خیام دریا کے کنارے سے اکھڑوا دیے گئے۔ امام کے خیام میں پیاس ہے۔ امام علیہ السلام خود پیاسے ہیں۔ آپ کے جوان اور نادان بچے اور مہمان سب کے سب پیاسے ہیں۔ آپ پوری کربلا کی تاریخ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے فوج یزید سے پانی مانگا، مگر یہ کہہ کر پانی مانگا کہ پانی پر ہر جاندار کا حق ہے، تمہیں پانی روکنے کا کوئی حق نہیں۔ کربلا کی تاریخ میں آپ کو یہ جملہ ہرگز نہ دکھائی نہیں دے گا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تم ہمیں پانی پلاؤ۔ آپ نے وقت شہادت تک فوج یزید کو اپنا احسان یاد دلا کر شرمندہ نہیں کیا۔ ریفرنس ہے محسن انسانیت۔ اگلا واقعہ ہے عفو سلطانی کی وجہ۔ حکومت کے ایک باغی نے حکومت کی خوب مخالفت کی اور بادشاہ سے وابستہ کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آخرکار ایک دن وہ اپنے پاؤں سے چل کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تجھ جیسا مجرم اپنے پاؤں سے چل کر یہاں کیسے آ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، میں نے سوچا کہ میرا جرم کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، بادشاہ کی بخشش اس سے زیادہ ہے، بس میں آپ کو ملوکانہ فیاضی کے پیش نظر بے دھڑک آپ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ اس کے الفاظ سے متاثر ہوا، اسے معاف کر دیا۔ درباریوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ اتنے بڑے دشمن پر کامیاب ہوئے، لیکن اس کے چند الفاظ سن کر آپ موم ہو گئے، اسے معاف کرنے کی بجائے اس سے انتقام لینا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر میں آج انتقام لے لیتا تو میرے دل کو ایک گونا تسلی ملتی، مگر میں نے معاف کر دیا تو اس کے دل کو تسلی ملی ہے اور اس سے میری نیک نامی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں ایک دشمن کے عوض اپنی نیک نامی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ریفرنس اخلاق محسنہ۔ اگلا واقعہ ہے امیر اسماعیل سامانی کا درگزر۔ ملوک سامانی میں امیر اسماعیل سامانی پہلا شخص ہے کہ جس نے اس خاندان کی عمارت کو مستحکم کیا۔ اس میں بلندی سیرت و اخلاق عالیہ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بڑے بھائی نصر سامانی نے اسے بخارا کا حاکم بنا کر روانہ کیا۔ اس نے اپنے حسن تدبر سے بہت جلد لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حدود سلطنت میں بھی توسیع کی۔ حاسد درباریوں کو اس کی ترقی پسند نہ آئی اور انہوں نے 2 بھائیوں کے درمیان جنگ شروع کروا دی۔ امیر نصر اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کی سرکوبی کے لیے سمرقند سے ایک بھاری لشکر لے کر آیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں امیر نصر کی فوج کو شکست ہوئی۔ امیر نصر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اسماعیل سامانی کے کچھ فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور زنجیر پہنا کر اسماعیل کے پاس لائے۔ ہر شخص کو یقین تھا کہ اسماعیل اپنے بڑے بھائی کو قتل کروا دے گا، لیکن جیسے ہی اسماعیل نے بڑے بھائی کو دیکھا تو اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھا، اس کے قدموں کا بوسہ لیا
پھر اس کی رانوں پر تعظیم سے دونوں ہاتھ رکھے اور بھائی کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ پہلے تو نصر سامانی نے سمجھا کہ اسماعیل مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ بڑے بھائی سے مذاق ہرگز نہیں کر رہا۔ اسماعیل نے حکم دیا کہ میرے بھائی کے خیمے میرے خیمے کے روبرو لگائے جائیں۔ کچھ دیر بعد اسماعیل اپنے بڑے بھائی کے خیمے میں گیا اور دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، اگر آپ کو غلام سے ناراضگی تھی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتے، یہ جنگ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ امیر نصر نے اپنے بھائی سے معذرت طلب کی۔ پھر اسماعیل نے بڑے احترام سے اسے سمرقند روانہ کیا، اور جب 279 ہجری میں امیر نصر کی وفات ہوئی تو اسماعیل پورے ماوراء نہر پر متمکن ہو گیا۔ ریفرنس اخلاق روحی۔ اگلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے حسن سلوک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو قحط کے سال ان کے بھائی ان کے شہر ان کا شہرہ سن کر گندم لینے کی غرض سے مصر آئے۔ اس سفر میں بنیامین ان کے ہمراہ نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے 2 اور بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارے ایک بھائی کا نام یوسف تھا، اسے صحرا میں بھیڑیا کھا گیا تھا۔ ایک اور بھائی گھر میں ہے اور وہ یوسف کا سگا بھائی ہے، اس لیے کہ ہمارے والد اسے اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف نے انہیں غلہ دیا اور چپکے سے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ ان کی رقم ان کی بوریوں میں ڈال دیں۔ پھر اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آؤ، اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو میں تمہیں گندم نہیں دوں گا۔ برادران یوسف باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ ان کے گوش گزار کیا اور بنیامین کی حفاظت کی قسمیں کھائیں۔ چند دنوں کے بعد جب سب بھائی بنیامین کو لے کر ملک مصر کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے دسترخوان بچھوایا اور حکم دیا کہ اس دسترخوان پر مادری بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ تھوڑی دیر بعد سب بیٹھ گئے مگر بنیامین اکیلے رہ گئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، نوجوان، تو کسی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا؟ بنیامین نے کہا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب کی ماں جن کی ماں ایک ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ ان کی ماں ایک تھیں لہٰذا وہ بیٹھ گئے، اور میری ماں اور ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تمہارا کوئی مادری بھائی موجود نہیں ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آؤ اور میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ یوسف اپنے ساتھ بنیامین کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یوسف کی بجائے تمہارا بھائی بن جاؤں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ بہت ہی اچھے بھائی ہیں، لیکن آپ یوسف کی جگہ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کا باپ یعقوب نہیں اور ماں راحیل نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام مزید صبر نہ کر سکے، اپنے بھائی کا منہ چوم کر فرمایا کہ غم نہ کرو، میں ہی تمہارا گم گشتہ بھائی یوسف ہوں، لیکن بھائیوں کو اس کی اطلاع نہ دینا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کے الزام میں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور یوسف کے دوسرے بھائی یہ خبر لے کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب یعقوب نے حضرت عزیز مصر کے نام خط تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عزیز مصر، ہم ایسا خاندان ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف و نعمت کے ذریعے سے ہمیشہ ہماری آزمائش کرتا رہا۔ 20 سال سے میں مسلسل مصائب میں مبتلا ہوں۔ میرا ایک بیٹا یوسف تھا جو کہ میرا میوہ دل اور نور نظر تھا، جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بچھڑ چکا ہے اور اس کی جدائی پر میں اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف کے بعد اس کا بھائی بنیامین میرا سہارا تھا، لیکن آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنے پاس روک لیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا خاندان چوری نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ ہم پر مہربانی فرمائیں اور اسے بھائیوں کے ساتھ واپس روانہ فرمائیں اور ہمیں آسان نرخ پر گندم بھی عنایت فرمائیں۔ برادران یوسف آپ کا خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں اپنے والد کا خط دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو ضبط کے تمام بندھن ٹوٹنے لگے۔ دوسرے کمرے میں گئے اور کافی دیر تک روتے رہے، پھر منہ دھو کر بھائیوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں سے کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے بے ساختہ یوسف اور اس کے بھائی سے کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے بے ساختہ کہا، تو کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے معافی طلب کی اور آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم ہی خطا کار تھے۔
جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف سے ماخوذ۔ اگلا واقعہ، خدا کی بخشش کو بہانا چاہیے۔ سید نعمت اللہ جزائری نوادر الاخبار میں لکھتے ہیں کہ برقی نے بعض اصحاب کی زبانی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ریاکار عابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں عابد ریاکار ہے۔ چند دن بعد عابد کی وفات ہو گئی۔ حضرت داؤد ان کے جنازے میں شامل نہ ہوئے۔ ان کی تہجیز و تکفین کے وقت بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور 40 افراد نے خدا کے حضور یہ گواہی دی کہ خدایا ہم اس کی بھلائی کے علاوہ اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتے اور تو ہم سے بہتر اس کو جانتا ہے۔ 40 افراد کی گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور جب اسے دفن کیا گیا تو 40 افراد نے پھر مذکورہ گواہی دی۔ خداوند کریم کی طرف سے داؤد کو وحی ہوئی کہ تو نے فلاں عابد کے جنازے میں شمولیت کیوں نہ کی؟ انہوں نے عرض کی کہ بار الہ تو نے خود مجھے خبر دی تھی کہ وہ ریاکار ہے، اسی لیے میں نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درست ہے، لیکن 40 افراد نے اس کی نیکی کی گواہی دی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا جبکہ میں اس کے باطن سے باخبر تھا۔ محدث بزرگوار سید نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ شاید حضرت علامہ مجلسی نے بھی اسی حدیث کو مد نظر رکھ کر کفن پر 40 مومنین کی گواہی کو مستحب قرار دیا ہے، اور علامہ مجلسی نے اپنی زندگی میں کفن پر 40 مومنین کی گواہی لکھوائی تھی، اور ان میں بھی شامل تھا۔ ایک دن علامہ مجلسی اصفہان کے جامع مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر وعظ فرمایا۔ وعظ کے آغاز میں انہوں نے اپنے عقائد بیان فرمائے، پھر انہوں نے کہا لوگوں جو کچھ تم نے مجھ سے سنا یہی میرا عقیدہ ہے، اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ سنا اس کی گواہی میرے کفن پر لکھ دو۔ اور علامہ صاحب اس وقت کفن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لوگوں نے ان کے کفن پر اپنی گواہی ثبت کی۔ اگلا واقعہ، سب لوگ معصوم کیوں نہیں ہیں۔ غزالی احیاء العلوم کے باب رجا میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ادھم کا بیان ہے کہ میں ایک تاریک رات میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس وقت خانہ خدا دیگر زائرین سے خالی تھا۔ دوران طواف میں نے غلاف کعبہ کو تھام کر دعا مانگی کہ پروردگار مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے مادہ عصمت عطا فرما کہ میں کوئی نافرمانی نہ کر سکوں۔ خانہ کعبہ سے ہاتف کی صدا سنائی دی کہ ابراہیم تو عصمت چاہتا ہے، میری باقی مخلوق بھی عصمت کی خواہش مند ہے۔ اگر میں تمام لوگوں کو معصوم بنا دوں تو میں فضل و کرم کس پر کروں گا؟ شعراء نے اس مضمون کو پر بہت طبع آزمائی کی ہے اور ذیل میں خیام کی 2 رباعیاں نظر قارئین کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد فارسی میں 2 رباعیاں یہاں پہ موجود ہیں۔ اگلا واقعہ، دنیاوی عذاب دور کرنے کی وجہ۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا جو اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے فرعون کو ہنسایا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں تشریف لاتے تو مسخرہ فرعون کو ہنسانے کے لیے موسیٰ کی طرح ایک پرانی ابا اپنے کندھے پر ڈالتا، ہاتھ میں عصا لے کر جناب موسیٰ کی نقلیں اتارا کرتا تھا اور فرعون اس کے درباریوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس پر نہایت غصہ آتا تھا۔ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو نجات دی اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہوا تو وہ مسخرہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تو نے اپنے دشمن کو ہلاک کیا لیکن میرے دشمن کو بچا لیا۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ بدبخت تیری شبیہ بنا کرتا تھا اور میں اپنے کلیم کی شبیہ کو غرق کرنا پسند نہیں کرتا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 354۔ اگلا واقعہ، دوزخ میں کون جلے گا؟ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ کسی نے عورت کو بتایا کہ وہ رسول کریم جا رہے ہیں۔ عورت اپنی شیر خوار بچی کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں یہ درست ہے، یہ الفاظ میں نے کہے ہیں۔ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ بات درست ہے تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جلتی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور فرمایا اللہ صرف اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا جو لا الہ الا اللہ کہنے سے تکبر کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں سید نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور ائمہ ہدیٰ کی امامت و ولایت بھی لا الہ الا اللہ کے ضمن میں شامل ہے، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں بھی شامل ہوں۔ اگلا واقعہ میزان اعمال اور رحمت خداوندی۔ حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، لیکن اس کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ فرشتے سے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت انہیں ندائے قدرت سنائی دے گی کہ ابھی فیصلے میں جلدی نہ کرو، اس کا ایک عمل میرے پاس محفوظ ہے جس کی تمہیں اطلاع نہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ جب بھی پانی پیتا تھا تو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرتا تھا اور ظالموں پر لعنت کیا کرتا تھا۔ اس کے اس عمل کو نیکی کے پلڑے میں رکھو، جب اس کا وہ عمل نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وسائل کے صفحہ نمبر 499 پر روایت درج کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی۔ فرشتے سے دوزخ کی جانب لے جانے کا ارادہ کریں گے تو وہ پشت کی طرف دیکھے گا، آواز آئے گی اے بندہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا بار الہ تیری رحمت سے مجھے امید نہ تھی کہ مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت فرشتوں کو فرمان الہی سنائی دے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم زندگی میں اس نے مجھ پر ایک دن بھی حسن ظن نہیں رکھا تھا، بہرحال اگر آج ہی حسن ظن کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دو۔ اگلا واقعہ ہے کیا تمہیں اپنے لیے بخشش کی ضرورت نہیں؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے دادا جناب زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی ماہ رمضان شروع ہوا کرتا تھا تو آپ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو ان کی کسی کوتاہی پر نہیں جھڑکتے تھے، اور اس ماہ میں جس سے اطاعت میں کچھ کمی سرزد ہوتی تو آپ ایک کاپی پر اسے تاریخ وار لکھ لیتے تھے۔ جب ماہ مبارک کی آخری رات ہوتی تو آپ علیہ السلام تمام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کرتے اور خود ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے کہ میرے فلاں غلام نے فلاں تاریخ کو کوتاہی کی، میری فلاں کنیز نے فلاں تاریخ کو میرے حکم ماننے میں تاخیر کی، لیکن میں نے اس کے باوجود انہیں کوئی سرزنش نہیں کی۔ تمام غلام اور کنیزیں جب اپنی غلطیوں کا اعتراف و اقرار کر لیتے تو آپ ان کو حکم دیتے کہ تم مل کر بلند آواز سے مجھے مخاطب کر کے کہو علی ابن الحسین جس طرح سے تو نے ہماری غلطیاں لکھ لی ہیں تو اسی طرح سے تیرے رب کے فرشتوں کے پاس بھی کئی دفتر ہیں جس میں انہوں نے بھی تیری تمام کوتاہیاں لکھی ہوئی ہیں، اور تیرا کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس دفتر میں موجود نہ ہو۔ تیرا خدا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ہمیں معاف کر دو تاکہ تمہارا خدا بھی تمہیں معاف کر دے۔ انہیں معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ آپ علیہ السلام کے تمام غلام آپ کی تلقین کردہ جملے دہراتے تو آپ علیہ السلام دل سوز آواز سے گریہ کرتے اور بارگاہ احدیث میں عرض کرتے کہ پروردگار تو نے ہمیں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے، خدایا تو بھی ہم سے عفو و درگزر فرما کیونکہ بندوں کی نسبت تو زیادہ بخشنے والا ہے۔ خدایا تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، تو اب خدایا ہم بھی بخشش کی امید لے کر تیرے دروازے پر کاسۂ گدائی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری التجا یہ ہے کہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر کرم فرما۔ خدایا اپنے بندے پر احسان فرمانا اور مجھے نا امید نہ کرنا۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جو تیری عطاؤں سے بہرہ مند ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام غلاموں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے میں تمہاری کوتاہیاں معاف کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے تمہارے حق میں کوتاہی سرزد ہو گئی ہے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ غلام عرض کرتے کہ مولا آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام غلاموں کو حکم دیتے کہ تم سب مل کر بارگاہ احدیت میں میرے لیے یہ دعا کرو، خدایا علی ابن الحسین کو معاف فرما
جیسا کہ اس نے ہمیں معاف کیا، اور اسے دوزخ کی آنکھ سے آزاد فرما جیسا کہ اس نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا۔ غلام یہ دعا مانگتے اور امام زین العابدین علیہ السلام رو رو کر آمین کہتے۔ پھر آپ ان سے فرماتے کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، اور اس امید پر میں نے تمہیں آزادی دی کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ پھر آپ ہر غلام کو خاصی مقدار میں دولت دے کر اپنے پاس سے رخصت کر دیتے۔ ہر سال عید الفطر کے موقع پر آپ 20 غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 22۔ اگلا واقعہ لوگوں سے درگزر کرو۔ کتاب نور العیون کے مؤلف نے تفسیر کاشفی سے نقل کیا ہے کہ ایک نیک شخص ایک آدمی کا 20,000 درہم کا مقروض تھا۔ قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن قرض خواہ نے مطالبے میں بڑی سختی سے کام لیا اور اسے اتنا رسوا کیا کہ مقروض کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیچارہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس کے ایک یہودی ہمسائے نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس بلا کر رونے کا سبب دریافت کیا۔ مقروض نے اپنے قرض کا حال سنایا اور قرض خواہ کی شدت بیان کی۔ یہودی کو اس پر رحم آ گیا اور کہا کہ اگرچہ ہمارا دین مختلف ہے لیکن ہم دونوں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور تم میرے نیک ہمسائے بھی ہو، تو مجھ سے 20,000 درہم لے کر اسے دے آؤ۔ مقروض نے یہودی سے 20,000 درہم لیے اور قرض خواہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے بلا کے کہا کہ تم اپنی رقم مجھ سے واپس لے لو۔ قرض خواہ نے تعجب کیا کہ کچھ دیر پہلے تک تو تمہارے پاس کچھ نہ تھا، اب اتنی بڑی رقم کہاں سے لے آئے ہو؟ مقروض نے بتایا کہ میں تمہارے مطالبے کی سختی کی وجہ سے روتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک یہودی ہمسائے نے بلا کر مجھے یہ رقم دی اور میں وہی رقم تمہارے پاس لایا ہوں۔ قرض خواہ نے کہا کہ میں یہودی سے زیادہ گیا گزرا تو نہیں ہوں، یہ رقم یہودی کو واپس کر دو، میں نے تمہیں اپنا قرض معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ معافی کی تحریر بھی لکھ دی۔ رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، کچھ لوگوں کے نامہ اعمال دائیں اور کچھ کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہیں۔ اتنے میں فرشتوں نے اسے اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا اور اسے حکم خداوندی سنایا کہ تم حساب کے بغیر جنت میں چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا خدایا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھ سے حساب تک نہیں لیا؟ آواز قدرت آئی جب تو نے ہمارے بندے کا حساب نہیں کیا تو ہمیں تیرے حساب کی کیا ضرورت ہے؟ ریفرنس دارالسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 اور 196۔ عزیزان یہاں پہ واقعات مکمل ہوئے، اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ وسائل کتاب حج صفحہ نمبر 287 میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے دشمن پر قدرت پالے تو اس کامیابی کے شکریہ میں اسے معاف کر دے۔ وسائل کی کتاب حج صفحہ نمبر 287 میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی جسے تمام اہل محشر سنیں گے۔ ندا کرنے والا کہے گا کہ برتری و فضیلت والا کہاں ہے؟ برتری و فضیلت والے کہاں ہیں؟ اہل محشر میں سے یہ اعلان سن کر ایک دستہ اٹھے گا اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری وہ فضیلت و برتری کیا تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ امتیاز حاصل ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ بعض اوقات نادانی کی وجہ سے لوگ ہماری توہین کرتے تھے تو ہم برداشت کرتے تھے، اور کبھی ہم سے برا سلوک ہوتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے۔ اس وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، فرشتوں میرے بندے سچ کہتے ہیں، ان کی راہ چھوڑو تاکہ حساب کے بغیر وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ مستدرک الوسائل باب 10 صفحہ نمبر 77 پہ روایت ہے کہ تحف العقول میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن جندب سے ارشاد فرمایا، جندب کے بیٹے، جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر، اور جو تجھے گالی دے تو اسے سلام کر، اور اگر کوئی تجھ سے جھگڑے تو تو انصاف کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو تو اسے معاف کر، جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا مرسلین کی سنت اور متقین کے اسرار میں سے ہے، اور عفو درگزر کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم کے جرم کا ذکر نہ کرے بلکہ دل میں بھی اس کی غلطی کو بھلا دے، اور پھر جرم کرنے والے پر مزید احسان کرے اور اپنی نیکی میں اضافہ کرے،
اور ایسا کرنا صرف انہی کے لیے ممکن ہے جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور جنہیں اللہ نے اپنے نور کرامت سے مزین کیا ہوا ہے اور اپنے جلال کی روشن شعاؤں سے انہیں پیراستہ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، عفو و بخشش خدائی صفات ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض افراد کو ان صفات سے متصف کیا ہے تاکہ وہ مخلوق میں رہ کر صفات خالق کا عکس قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ معاف کر دو اور چشم پوشی کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو شخص اپنے جیسے ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتا، وہ خدا بند جبار کی بخشش کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ عزیزان من، اس مقام پہ باب چہارم کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ 117 صفحات اس کتاب کے مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب پنجم کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔